السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کلاس ٹائم آل از ناٹ لاسٹ یونٹ نمبر 9 پڑھ رہے تھے. اس کے پیراگراف نمبر 3 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم پیراگراف نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے. پیراگراف نمبر 4 ہے آئی واز اپسیٹ. میں بخلا گئی، میں پریشان ہو گئی. اپسیٹ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہو جانا، بخلا جانا. The advice to leave the patient unattended did not seem right. unattended یعنی دی ایڈوائس مشورہ، ٹو لیو چھوڑ دینے کا، دا پیشنٹ مریضہ کو، unattended بغیر توجہ دیے ہوئے، did not seem right وہ مجھے ٹھیک نہ لگا. یعنی مریضہ کو توجہ دیے بغیر چھوڑ دینے کا مشورہ مجھے اچھا نہ لگا، ٹھیک نہ لگا. یہاں پر ایک ورڈ آیا ہے ٹو لیو، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور یہ ایک انفینٹ ورب ہے. ڈڈ ناٹ سیم، اب دیکھیے ڈڈ ناٹ کا استعمال ہے، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا نیگیٹو ہے. آئی نیو دیٹ شی ہیڈ سفرڈ فرام میجر نیورل ڈیمیج but she needed to be given a chance. I knew میں جانتی تھی that she had suffered کہ وہ جھیل چکی تھی. past perfect کا فکر ہے، had کا استعمال تھرڈ فارم لگی ہے. میں جانتی تھی کہ وہ جھیل چکی تھی from major neural damage کہ زیادہ یوں کہہ لے کہ بڑا نیورل اعصابی ڈیمیج نقصان کو. میں جانتی تھی کہ وہ بڑا اعصابی نقصان جھیل چکی تھی. بٹ شی نیڈڈ لیکن اس کو ضرورت تھی. بٹ شی نیڈڈ لیکن اس کو ضرورت تھی. اب یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، سیکنڈ فارم لگی ہے نیڈڈ. بٹ شی نیڈڈ لیکن اس کو ضرورت تھی ٹو بی گیون اے چانس کہ اس کو موقع دیا جائے. لیکن اس کو ضرورت تھی کہ اس کو موقع دیا جائے. میں جانتی تھی کہ وہ بڑا اعصابی نقصان جھیل چکی تھی لیکن اس کو ضرورت تھی کہ اسے موقع دیا جائے. این انر وائس، اندر کی آواز یا ضمیر کی آواز. سم ویئر ود ان می اسپوک، میرے اندر سے کہیں سے بولی، میرے اندر سے کہیں ضمیر کی آواز بول پڑی. اسپوک سیکنڈ فارم ہے، اسپیک کی سیکنڈ فارم لگی ہے. یعنی میرے اندر سے کہیں سے ضمیر کی آواز آئی. ٹرائی ونس فار ہر، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. یہ پیراگراف ہمارا 4 ہو گیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میں کنٹینیو کر رہا ہوں پیراگراف نمبر 5. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس، میں بڑی نرس کے پاس گئی. وینٹ سیکنڈ فارم لگی ہے. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس، میں بڑی نرس کے پاس گئی. اینڈ ٹولڈ ہر، اور اس کو بتایا، دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی، اور اس پر زیادہ توجہ سے کام کرنا چاہتی ہوں. کلوزلی ایک ایڈورب ہے، زیادہ توجہ کے ساتھ. آئی وینٹ ٹو دی سینئر نرس، میں بڑی نرس کے پاس گئی. اینڈ ٹولڈ ہر دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ، اور میں نے اس کو بتایا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی، اور اس پر زیادہ توجہ سے کام کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیں یہاں پر وانٹیڈ ہے، آئی وانٹیڈ، یہ بھی سیکنڈ فارم ہے. ٹو ہیلپ ایک انفینٹ ورب ہے، ٹھیک ہے. تو کلوزلی ایک ایڈورب ہے. دا سینئر نرس لکڈ ایٹ می ود اٹر سرپرائز. دا سینئر نرس یعنی کہ وہ جو بڑی نرس تھی، لکڈ ایٹ می، اس نے مجھ پر دیکھا، میری طرف دیکھا. ود اٹر سرپرائز، مکمل حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا. اس نے مکمل حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا. اینڈ ریمارکڈ، اور کہا. یعنی ریمارک کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کوئی ریمارک دینے، کوئی بات کہنا. سیکنڈ فارم لگی ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. دیٹ شی ہیڈ آرڈرز فرام دی ڈاکٹر ان چارج، کہ اسے ڈاکٹر انچارج کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے. دیٹ شی ہیڈ آرڈرز، اسے حکم نامہ ملا ہے. فرام دی ڈاکٹرز انچارج، ڈاکٹر انچارج کی طرف سے
ٹو شفٹ ہر کہ اس کو منتقل کر دو ٹو دی جنرل وارڈ، یعنی جنرل وارڈ میں، عام وارڈ میں اس کو منتقل کر دو، شفٹ کر دو. کہ پھر دوبارہ سے دیکھیے گا. دا سینئر نرس لکڈ ایٹ می ود اٹر سرپرائز. بڑی نرس نے مجھے بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھا. اینڈ ریمارک دیٹ شی ہیڈ آرڈرس فرام دی ڈاکٹر انچارج، اور کہا کہ مجھے ڈاکٹر انچارج کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے ٹو شفٹ ہر ٹو دی جنرل وارڈ، کہ اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دوں. اب یہاں پر ٹو شفٹ یہ بھی ایک انفینٹ ورب یہاں پہ آیا ہے. دی ڈاکٹرز تھاٹ، ڈاکٹروں کا خیال تھا دیٹ ہی واز اے ہوپ لیس کیس، کہ یہ ایک مایوس کن کیس ہے. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس. اینڈ دا بیڈ، اور بیڈ جو ہے مسٹ بی اسپیئرڈ، یہ اسپیئر ہونا چاہیے، خالی ہو جانا چاہیے فار ادر پیشنٹس، دوسرے مریضوں کے لیے. اور ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ یہ ایک مایوس کن کیس ہے اور بیڈ جو ہے یہ دوسرے مریضوں کے لیے خالی ہو جانا چاہیے. آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر دس. آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر دس. آئی واز شاکڈ، میں حیران رہ گئی، میں پریشان ہو گئی، مجھے دکھ ہو گیا. ٹو ہیئر دس، یہ سن کر. ٹو ہیئر یہ انفینٹ ورب ہے اور یہ پیسو کا فکر ہے. آئی واز شاکڈ، مجھے دکھ ہوا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. The patient's family also requested me to help them fight the case. The patient's family یعنی کہ مریضہ کے خاندان نے، مریضہ کے خاندان نے یا مریضہ کی فیملی نے بھی کہہ سکتے ہیں. آلسو ریکویسٹڈ می، انہوں نے بھی مجھ سے درخواست کی ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس، کہ اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے میں ان کی مدد کروں. اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے، نپٹنے، فائٹ کا مطلب نپٹنا، جنگ لڑنا بھی ہوتا ہے، یہ یہاں پہ ہم جنگ لڑنا نہیں کہیں گے، یہاں پہ ہم کہیں گے نپٹنے کے لیے. یعنی اس کی فیملی نے، اس مریضہ کی فیملی نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی مجھ سے درخواست کی. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن، کچھ ہونا چاہیے تھا، کچھ کرنے کی ضرورت تھی. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن، کچھ کرنے کی ضرورت تھی. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل آن ہر اون. میں اپنی مریضہ کو خود جنگ لڑنے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، نہیں چھوڑ سکتی تھی. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ، میں چھوڑ نہیں سکتی تھی اپنی مریضہ کو. فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل آن ہر اون، کہ وہ ہاری ہوئی جنگ جو ہے خود لڑنے کے لیے، کہ ہاری ہوئی جنگ لڑنے کے لیے میں اپنی مریضہ کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتی تھی. تو آئی میڈ اپ مائی مائنڈ ٹو رسک مائی کیریئر. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ ٹو رسک مائی کیریئر اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ. میں نے اپنا مستقبل یا ڈیوٹی یا جاب، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ملازمت بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے اپنی ملازمت کو داؤ پہ لگایا اور میں نے پکا فیصلہ کر لیا. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ، میں نے فیصلہ کر لیا ٹو رسک مائی کیریئر، کہ اپنی ملازمت کو داؤ پر لگا دوں گی. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ، اور مریضہ کی مدد کروں گی. میں نے اپنی ملازمت کو داؤ پر لگانے کے لیے اور اس مریضہ کی مدد کرنے کا پکا وعدہ کر لیا. میڈ اپ مائی مائنڈ، یہ بھی میڈ سیکنڈ فارم لگی ہے. میک اپ مائنڈ ہوتا ہے پکا فیصلہ کر لینا. ٹو رسک داؤ پہ لگانا. مائی کیریئر اپنی ملازمت کو، اپنے مستقبل کو. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ، اور مریضہ کی مدد کرنے کا. یعنی میں نے مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی ملازمت کو داؤ پہ لگانے کا پکا فیصلہ کر لیا. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹرز، میں نے سینئر ڈاکٹر سے درخواست کی، میں نے بڑی ڈاکٹروں سے درخواست کی ٹو الاؤ می ٹو اٹینڈ ٹو دس ینگ ہوپ لیس پیشنٹ، کہ مجھے اجازت دیں کہ اس نوجوان جو بے بس مریضہ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے. یعنی میں نے ڈاکٹروں سے اس جوان بے بس مریضہ کی نگہداشت کے لیے بڑے ڈاکٹروں سے درخواست کی.
سم ہو کسی نہ کسی طریقے سے آئی واز ایبل ٹو میک دا پیشنٹ اسٹے ان دا آئی سی یو. کسی نہ کسی طریقے سے میں اس قابل ہو گئی کہ اس مریضہ کو آئی سی یو میں ٹھہرا سکوں یا اس کو ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. آئی سی یو میں انٹینسو کیئر یونٹ تھا نا, وہاں پر میں ٹھہرانے میں کسی نہ کسی طریقے سے مریضہ کو کامیاب ہو گئی.